اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار، جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ اب قیامت کا منظر ہے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان بڑوں کو۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، کچھ تابع کچھ متبوع، کچھ لوگ کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے ملک صاحب بھی جس طرح کر دیں گے، ہمارے بھائی قبیلے کا، ہماری برادری کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے محلے کا، یہ بندہ بھی فلاں بندہ بڑا ہے بھائی، جیسے وہ کہتے ہیں ہم اسی کے پیچھے ہیں۔ وہ ہمیں جا کے ڈال دے کنویں میں، وہ ہم سے غلط بات کہے درست، یعنی ہم اس کے کیا ہیں، پیچھے ہیں۔ تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کفر و شرک پر باقی رکھا۔ بھئی ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہوگی بات بھئی تمہاری ٹھیک ہوگی، لیکن ہم تو اپنے پیروں کے پیچھے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں۔ یہ لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائیں گے تو آپس کے اندر جھگڑیں گے۔ وہ کمزور ان بڑوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع دار تھے۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج جہنم کے آگ میں سے تھوڑا سا حصہ تم اپنے اوپر اٹھا سکتے ہو؟ ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ تم لے لو۔ دنیا میں جو ہم تمہارے پیچھے رہے، جو تم نے کہا وہی ہم نے کہا، جو تم نے کیا اسی پر ہم نے عمل کیا، آج ہم سے تھوڑا سا عذاب کا حصہ تم اٹھا لو۔ قال الذین استکبروا، وہ بڑے کہیں گے، انا کل فیہا، بھئی ہم کیا اٹھائیں، ہم تو تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ اسی جہنم کے اندر پڑے۔ انا کل فیہا، ہم سب کے سب یہاں پڑے ہیں۔ اور باقی ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تم اپنی سزا بھگتو، ہم اپنی سزا بھگتیں گے۔ جب وہ مایوس ہوں گے نا کہ یہاں یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے، پھر جہنم کے اوپر جو داروغے، جو فرشتے کھڑے ہوں گے نا، فرشتے 19 فرشتے، ان کو وہ آواز لگائیں گے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے ان داروغوں کو کہیں گے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز لگاؤ اور پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے ہم سے صرف ایک دن عذاب کا۔ اللہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یخفف عنا یوما من العذاب، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ عذاب ختم کر دو، اس قید خانے سے نکال دو، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یخفف، تھوڑا سا ہلکا کر دیں۔ ہم نے 100 کلو وزن اٹھایا ہوا ہے تو 20 کلو اتار کے 80 کلو کر دو، یہ ہے یخفف، تخفیف کر دو۔ آپ نے ہمیں باندھ کے پھینکا ہوا ہے تو دھوپ میں نہ پھینکو، سائے میں پھینک دو، بے شک بندے رہے، یہ ہے یخفف عنا، ہلکا کر دے، تھوڑی سی تخفیف کر دے، اور زیادہ وقت کے لیے بھی نہیں کہتے، یومن، صرف ایک دن، صرف ایک دن۔ جب یہ کہیں گے نا ان کو، تو آگے سے وہ فرشتے جواب کے اندر کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر؟ تمہارے پاس دین، شریعت، اسلام، اس کی بات لے کے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ اس نے کہا پھر جب آئے تھے، جب ماننے کا موقع تھا وہ تم نے ضائع کر دیا۔ قالو، جب وہ اقرار کر لیں گے نا ہاں آئیں گے، آئے تھے، تو وہ فرشتے ان کو کہیں گے فدعو، ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہم تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ اللہ کو منانے کا اور اللہ کو پکارنے کا جو وقت تھا تم نے ضائع کر دیا۔ فدعو، اب اگر بلانا ہے نا تو فدعو، خود بلاؤ اپنے اللہ کو، ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچا نہیں سکتے، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے لیے نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ سن کے آگے پہنچاتے ہیں۔ فدعو، خود پکارو اللہ کو اور خود بلاؤ اللہ کو۔ اور ساتھ ہی فرشتے یہ بھی کہیں گے، بلاؤ بے شک
لیکن تمہارا بلانا نہ بلانا برابر ہے۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار سوائے ناکامی اور گمراہی کے آج کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ناکامی اور گمراہی کے جتنا مرضی پکارو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی جواب آنے والا نہیں ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کا علاقہ ہے نا، وہاں بچرا ضلع میاں والی کے اندر ہے، تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ ایک تو وہ پڑھاتے پنجابی زبان اپنی زبان میں پڑھاتے تھے، اردو میں نہیں اپنی زبان میں پڑھایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ تو عربی میں ہے نا کہ کافروں کی پکار سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کا مطلب یہ اپنی زبان میں کہ کافروں کی پکار کافراں دا پکارنا انجے جو کتے دا بھونکنا ہے، کتا بھونکتا رہے، کتا بھونکتا رہے، کیا ہوگا؟ آج تمہارا اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کتے بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے تم اپنے گلے خشک کر سکتے ہو، مر سکتے ہو، لیکن رب کی طرف سے جواب تمہارے لیے نہیں ہے۔ 18ویں پارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 18ویں پارے میں آتا ہے سورۃ المومنون میں، وہاں پر آتا ہے کہ یہ اللہ کو آواز لگائیں گے جہنمی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال تک وہ اللہ کو پکارتے رہیں گے۔ کتنا؟ 1000 سال تک۔ 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ان کو، اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ دوبارہ جہنم میں، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ بس یہ ہے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پکار کافروں کی سوائے ناکامی اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سورۃ الملک کے اندر 29واں پارہ ہے نا، وہاں پر بھی آتا ہے کہ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے آئے نبی، تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری۔ وہاں پر آتا ہے فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن وہاں پر چاہے اقرار ہو یا نہ ہو، روئیں یا نہ روئیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں ایک مقام پہ کہ وہاں پر وہ روئیں یا نہ روئیں، دونوں، چاہے اللہ کو پکاریں چاہے نہ پکاریں، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا، ہم چیخے پکاریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑا دن ہے، بہت بری جگہ ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نا بئس المصیر، بری جگہ ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بئس المصیر، تو وہ پتہ نہیں کتنی بری جگہ ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کے اندر رہ سکیں، ایک لمحے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو دعائیں سکھائی ہیں کہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کی عذاب سے ہمیں بچانا۔ وہ آتا ہے نا 10ویں پارے کے اخیر میں، جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے نا، تو وہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا بھی نکلو تیاری کرو جہاد کی، تو جو منافق تھے نا وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، بھائی اتنی سخت گرمی، اس سخت گرمی میں ہم اتنا 1200 کم از کم کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہاں سے جس طرح کراچی بندہ گئے، کراچی جتنا سفر ہے، اور ہے بھی بغیر سواری کے، بغیر سامان کے، بغیر زیادہ راہ کے، اتنا طویل سفر، اور وہ بھی گرمیوں میں، اور وہ بھی اس حالت میں کہ گھر کے اندر فصلیں پک کر تیار کھڑی ہیں۔ منافق کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر باہر نہ نکلو۔ اللہ نے جواب میں کہا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ تو وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے، موت کے وقت بھی رکھے، اور قبر کے اندر بھی اللہ ہم کو اس ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچائے، پل صراط پہ ہمارا گزرنا اللہ آسان فرمائے، حساب کتاب کو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، والدین، ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بڑے چھوٹے، بلکہ آج تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رضا رحمت کے ساتھ جنت کے اندر پہنچائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔